السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم، دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 100 سے۔ خدا قریب ہے مگر جسم نہیں رکھتا۔ بت پرستوں کی یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر کسی کو علم ہے کہ خدا کے قریب کوئی ذات نہیں۔ عقل و فطرت اسی بات کی متقاضی ہے کہ تمام مخلوق خالق کی دسترس میں ہو۔ تقاضائے خالق بھی یہی ہے کہ مخلوق سے قربت میں کوئی چیز مانع نہ ہو۔ انبیاء کی احادیث بھی اس بات کا اظہار کرتی ہیں۔ پروردگار عالم کوئی جسم نہیں رکھتا۔ جب وہ مجسم نہیں تو اس کی شکل و صورت کیسے ممکن ہے؟ البتہ وہ جسم کا خالق ہے لیکن خود مجسم نہیں، بس خدا کی شبیہ بنانا بھی درست نہیں ہے۔ ملائکہ کو عام انسانوں نے اپنی اصل شکل و صورت میں نہیں دیکھا، بس فرشتوں کی جو شبیہ ہوگی وہ خیالی اور بناوٹی ہوگی۔ جہاں تک ستاروں اور بتوں کا تعلق ہے، شیطان ان کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور ان میں مگن رکھ کر خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بت تراشوں کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی وہ خدا کا حکم اس سلسلے میں پیش کر سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹی باتیں اپنے دل سے گڑھتے ہو۔ عناصر اربع کی پرستش۔ بعض لوگ عناصر اربع یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی کو معبود مانتے ہیں۔ شیطان نے ان سب کو اس طرف گمراہ کیا ہے۔ بعض لوگ صرف آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ بھی اس خیال سے کہ آگ ازلی اور قدیم ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی اور قدیم مخلوق آگ ہے، بس اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوا کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اسی کو حقیقی موجود سمجھتے ہیں۔ وہ حق تعالیٰ کی حقیقت کو ہوا سے قطع نظر نہیں سمجھتے۔ اور بعض لوگ صرف خاک کو معبود سمجھتے ہیں، اسی کے سامنے عجز و انکساری دست دعا بلند کرتے ہیں اور اس کو قدیم اور ازلی تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمندر کی پرستش کے معتقد ہیں۔ ایسے عقائد کا خرافات اور بے بنیاد ہونا واضح ہے۔ شمس و قمر اور نجوم۔ بعض لوگ شمس، قمر اور نجوم کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ سورج کے پجاری یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سورج ایک فرشتہ ہے، یہ بہت ہی عظیم، عقل مند جاندار ہے، یہ تمام ملائکہ کا سردار ہے، ارض و سما کا شہنشاہ ہے۔ وہ سورج کی پرستش کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے بھی بڑھ کر بے عقلی کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ آفتاب حق مطلق اور خداوند برحق ہے، تمام موجودات کی تخلیق اسی نے کی ہے، ہم اس کو روشن دیکھتے ہیں، غیر مادی چیزوں کا محض نام سنتے ہیں۔ بس انسان کو واضح اور روشن خدا کی پرستش کرنا چاہیے۔ محض تصوراتی اور ترجیحی چیزوں کی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس کو عظیم اور بڑا فرشتہ تصور کرتے ہیں۔ بعض زردشتی لوگ زہرہ، مریخ، زحل اور عطارد جیسے سیاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ معبودوں میں ان کی تصاویر لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں ان کے نقوش کھدواتے ہیں اور ان کے سامنے پوجا کرتے ہیں۔ زمین بھی چاند ستاروں کی طرح ہے۔ آج کے دور میں انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ آج یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ شمس، قمر، نجوم اور سیارے سب مادی اجسام ہیں۔ وہ کسی بھی اعتبار سے ان کا رتبہ زمین سے اعلیٰ نہیں ہے۔ انسان اگر گڑ گڑا کر ان سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کی واضح جہالت ہے۔ خرافات یا بیہودگیاں۔ جی ہاں، دین حق اور قرآن اس سے لا تعلقی نے انسان کو کئی طرح کی خرافات میں جکڑ دیا ہے۔ یہاں تک ہندوستان میں بعض عضو تناسل کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض لوگ گائے کو بہت متبرک اور مقدس تصور کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ عبادت اسی وقت صحیح ہوگی جب گائے کے پیشاب سے چہرہ دھویا جائے گا۔
وہ لوگ گائے کے پیشاب کو ہاتھوں میں بھر کر چہرے پر ملتے ہیں، استغفر اللہ، پھر عبادت شروع کرتے ہیں۔ مجوسیوں کا بھی ایک فرقہ ہے۔ اس فرقے کے معتقدین کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور رونما ہونے والے واقعات میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ وہ جنات کی نوع میں سے اللہ کی ایک بیوی بھی ہے۔ ایک اور فرقہ ایسا بھی ہے جو جنات کی پرستش کرتا ہے۔ درختوں کو معبود ماننا اور خیر و شر کی تقسیم۔ نجران میں ایک کھجور کے درخت کو متبرک اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس پر سلے انسلے کپڑے بطور نظر چڑھائے جاتے ہیں۔ کتاب انیس القلام میں تحریر ہے کہ ہندوستان میں دریائے گنگا کے کنارے ایک درخت ہے جس کے پتے تسلسل کے ساتھ حرکت میں رہتے ہیں اور ایک لمحے میں 60 مرتبہ ہلتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرق اس درخت کو دریائے گنگا کو مقدم سمجھتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں۔ سنویہ نام کا ایک مذہب ہے جس کے لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے 2 خالق ہیں۔ ایک یزدان ہے جو عقل مند ہے اور تمام چیزوں اور نیکیوں کا خالق ہے، اور دوسرا ہریمن ہے یعنی یمنی شیطان جو احمق ہے اور تمام بری چیزوں کا خالق ہے۔ فطرت انسان کہتی ہے کہ خدا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ دہریوں اور مادہ پرستوں کے علاوہ وہ تمام مذاہب کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یکتا و بے مثال خالق موجود ہے۔ اگر شرک بھی کرتے ہیں تو اس بات پر کہ وہ دوسرے خداؤں کو اصلی خدا سے چھوٹا مانتے ہیں اور چھوٹے خداؤں کو صرف منعم اور شمع سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی بڑا خدا اور خالق ایک ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے انسانی فطرت صرف ایک خدا کی قائل ہے۔ توحید افعالی میں شرک، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں سب لوگ متفق ہیں۔ تمام لوگ کہتے ہیں خداوند کی ذات لازوال اور یکتا ہے اور اس جیسی صفات کسی میں نہیں، لیکن کچھ لوگ توحید افعالی میں شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے امور جو صرف پروردگار اور معبود کے لائق ہیں ان میں خدا کے شریک بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ بلا شرط اطاعت کرنے میں دیگر معبودوں کو حقدار سمجھتے ہیں، حالانکہ اطاعت صرف خدا کی ہونی چاہیے۔ پوجا اور پرستش کے سلسلے میں بھی وہ دوسرے معبودوں کے سامنے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو صرف خدا کے لیے ہی سزاوار ہیں۔ بت پرستی شرک جلی ہے۔ اب تک بت پرستی کے سلسلے میں جن لوگوں کی طرف اشارہ ہوا تھا ان کا شرک جلی یا واضح شرک ہے۔ مشرک کی اصطلاح کا اطلاق قرآن مجید میں بت پرستوں پر کیا گیا ہے۔ البتہ اہل کتاب اور بعض لوگ جس شرک کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں مشرک نہیں کہا جاتا، البتہ یہ کہنا مناسب ہے کہ وہ شرک کے مرتکب ضرور ہوئے ہیں۔ عملی شرک اور مشرک میں کافی فرق ہے۔ مثلاً حج کے وجوب کے باوجود اگر کوئی شخص اس کو انجام نہ دے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کفر اختیار کیا، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ پس مشرکوں کا شرک واضح اور آشکار ہوتا ہے۔ شرک جلی یا واضح شرک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹے خداؤں کا قائل ہو اور بتوں کی پوجا کرے۔ اہل کتاب شرک خفی کے مرتکب ہیں۔ اہل کتاب کا یہ شرک خفی ہے۔ اہل کتاب میں یہود و نصارہ شامل ہیں۔ بعض محقق علماء کہتے ہیں کہ مجوسی بھی اہل کتاب ہیں۔ بعض روایات اس قول کی تائید کرتی ہیں کہ ان کی طرف بھی ایک پیغمبر آیا تھا اور ان پر بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی جو ان کے درمیان سے اٹھا لی گئی ہے۔ اہل کتاب کا شرک چند وجوہات سے ہے۔ مثلاً یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر اسی شخص کا نام ہے جس کو یہود عبرانی زبان میں عزرا کہتے ہیں۔ اسی شخص سے منسلک یہود کی اثر نو داغ بیل ڈالی تھی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں کے شہروں اور ملکوں کو فتح کیا تھا۔ ان کے معبودوں کو
توڑ ڈالا تھا اور ان کی کتابوں کو جلا دیا تھا۔ اس کے بعد عزیر نے دوبارہ توریت کے نام سے ایک کتاب لکھ ڈالی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے مرد یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، البتہ یہودی عورتوں اور بچوں کو مٹھی بھر بوڑھے یہودیوں کے ہمراہ بابل بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 1 صدی تک بابل میں قیام پذیر رہے تھے، یہاں تک کہ ایران کے شہنشاہ کورش نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ پھر عزیر کورش کے پاس پہنچا اور اس نے جلا وطن یہودیوں کی سفارش کی۔ عزیر کو کورش کے نزدیک قابل احترام تھا۔ عزیر کورش کے نزدیک قابل احترام تھا۔ اس نے اس کی سفارش قبول کر لی اور یہودیوں کو اپنے علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے یہ اجازت دی کہ تورات اثر نو لکھی جا سکتی ہے۔ تورات کا ایک نسخہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود عزیر نے تقریباً 457 قبل مسیح میں تورات نام کی ایک کتاب تحریر کی اور تورات ہی کے نام سے عنوان سے یہودیوں میں تقسیم کر دی، لیکن اس کے تقریباً 300 سال بعد 161 قبل مسیح میں شام کے بادشاہ اینٹونیوکس نے ایک بار پھر یہودیوں پر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیر کی تحریر کردہ کتاب تورات سرے سے ہی ختم ہو گئی۔ اینٹیوکس نے کے سپاہی گھروں میں گھس جاتے اور عزیر کی کتاب تورات کے تمام نسخوں کو جلا دیتے تھے۔ یہودی عزیر کا احترام اس بنا پر کرتے ہیں کہ اسی نے ان کو فلسطین لا کر پھر سے آباد کیا تھا، اسی لیے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو محض اس بنا پر اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خدا کی جھلک اسی میں پاتے ہیں اور من جانب اللہ یا اس کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں۔ وہ اسے خدا کا اتنا قریبی خیال کرتے ہیں کہ اسے بیٹا تسلیم کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ کے پاس اس غیر معمولی احترام کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب ان کے من گھڑت قصے ہیں۔ اس موضوع پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ عیسائی یا نصارہ لوگ تثلیث در توحید یا ٹرائنٹی کے قائل ہیں، یعنی جہاں یہ خالق کو واحد و یکتا تصور کرتے ہیں وہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خالق مرکب ہے اور اس کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک جز خدا ہے جو تخلیق کا ذمہ دار ہے، ایک جز خدا کا بیٹا ہے، اس کا منصب مخلوق کی تعلیم و تربیت اور نمائندگی ہے، اور ایک جز روح القدس ہے جس کا تعلق زندگی سے ہے۔ وہ اصطلاحاً ان اجزاء کو اقانیم کہتے ہیں، اور اقنوم سے مراد ایسی صفت ہے جس کے بغیر ذات اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ تثلیث در توحید کا یہ مختصر سا بیان تھا، لیکن جب اس کی تشریح کتابوں میں تلاش کی جاتی ہے تو غالباً 70 سے زیادہ اختلافی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں جو باہم مختلف ہیں۔ البتہ ان تمام اقوال کا نچوڑ یہ ہے کہ تثلیث در توحید ایک غیر دانشمندانہ بات ہے، یہاں تک کہ بعض عیسائی محققین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تثلیث کا قول غیر عاقلانہ ہے، لیکن بلا چونچ و چرا امر الہی سمجھتے ہوئے تسلیم کر لینا چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب انیس العالم کا مطالعہ کیجیے۔ اس موضوع پر علامہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کے ذیل میں ایک جامع اور مفصل بیان موجود ہے۔ ہندوستان کے بت پرست اور بدھ مت کے پیروکار بھی توحید در تثلیث کے قائل ہیں۔ کچھ محققین کا قول ہے کہ عیسائیوں نے تثلیث کا قول بت پرستوں ہی سے حاصل کیا ہے۔
دوان کی تصنیف خرافات تورات سے تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نقل کرتے ہیں کہ جب ہم مملکت ہند کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی سب سے محترم اور مشہور ترین عبادت کی روش بھی وہی تثلیث ہے، یعنی ایک خدا کا 3 اجزاء پر مشتمل ہونا۔ ان کے نزدیک 3 اقنوم برہما، وشنو اور سیوا ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ تینوں اقنوم اتنے متحد ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ ان تینوں کے مجموعے کو خدائے واحد سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ برہما کو باپ، وشنو کو بیٹا اور سیوا کو روح القدس مانتے ہیں۔ غالی اور محفوظہ بھی مشرک ہیں۔ مسلمانوں کا غالی فرقہ بھی شرک خفی کا مرتکب ہے۔ اس فرقے کے معتقدین کا قول ہے کہ نظام کائنات مثلاً پیدا کرنا اور رزق دینا امیر المومنین کے ذمہ ہے۔ یہ لوگ تفویض کے قائل ہیں۔ تفویض کے معنی ہیں سپردگی۔ ان کا قول ہے کہ نظام کائنات، خلقت اور رزق جیسے امور کو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین اور دیگر ائمہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح وہ امیر المومنین کو ان امور میں شریک قرار دیتے ہیں جو صرف خدا ہی کو سزاوار ہے۔ رب العالمین کی اطاعت۔ اہل کتاب اطاعت کے ضمن میں بھی شرک کے مرتکب ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی پروردگار عالم اور رب العالمین ہے۔ وہی انسان اور دیگر مخلوق کی پرورش اور نشو و نما کرتا ہے، ہر مخلوق کو اس کے حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ شکم مادر سے لے کر موت کی آغوش تک خدا ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتا۔ اسی طرح بعد از موت کے حالات بھی ابد تک خدا غافل نہیں رہتا۔ بس انسان کو اپنی روحانی اور معنوی تربیت پروردگار عالم کے سپرد کرنی چاہیے۔ وہ کسی دوسرے کو پروردگار نہ سمجھے، صرف اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، نفسانی خواہشات، شیطانی یا دوسرے انسانوں کی معصیت والی بات نہ مانے۔ قرآن مجید نے ایسا کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ سورہ جاشیہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، آیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ان گمراہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ خواہ وہ انسان نما شیطان ہو یا جنات کی نوع میں سے، حکم خدا کی مخالفت میں ان کے اعمال بجا لانا عمل کے لحاظ سے ایک طرح کا شرک ہے۔ خدا نے انسانی روح سے عہد لیا تھا کہ وہ کسی شیطان کی اطاعت نہیں کرے گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں نے اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنا پروردگار بنا ڈالا، حالانکہ انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا تھا کہ بس خدا یکتا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ جس چیز کو یہ لوگ اس کا شریک تصور کرتے ہیں، خدا اس سے پاک اور منزہ ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص اللہ کے حکم کے خلاف حاکم کی بات تسلیم کرتا ہے یا اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دینے کے قائل۔ یہ جو ابھی ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اس کے بارے میں ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا تو امام نے فرمایا، جان لو خدا کی قسم، ان لوگوں نے انہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر وہ ان کو عبادت کرنے کے لیے کہتے تو وہ ان کی بات نہ مانتے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا۔
بس انہوں نے لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی۔ اصول کافی میں باب شرک میں یہ امام کا قول آیا ہے۔ اصول کافی میں ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، جس نے کسی گناہ میں بندے کی اطاعت کی، اس نے اس بندے کی عبادت کر لی۔ علماء باطل کی اتباع بھی شرک ہے۔ بعض مسلمان فرقے احکام خدا اور حلال و حرام میں اپنے ان علماء کی اتباع واجب سمجھتے ہیں جو بغیر محکم شرعی دلیل کے محض اپنے رجحان سے حلال و حرام کے احکام متعین کر دیتے ہیں۔ منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ رسول خدا نے یوں فرمایا اور میں یوں کہتا ہوں۔ شیعہ مراجع تقلید کی صفات۔ 12 امامی شیعوں کے نزدیک ایسے مراجع کی تقلید واجب ہے جو احکامات الہی کے ضمن میں اپنی ذاتی رائے کو اہمیت نہ دیتا ہو، بلکہ اس کا ہر حکم قرآن مجید اور محمد اور آل محمد کی معتبر احادیث کی محکم سند رکھتی ہوں۔ اولو الامر پیغمبر اکرم کے مستند فرمان کے مطابق 12 معصومین جانشین ہیں جو اہل بیت سے ہیں۔ ان کی اطاعت در حقیقت پیغمبر اکرم کی اطاعت ہے اور پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ان میں آخری غیبت میں ہے، بس ایسے دور میں ان مراجع کی تقلید مقدم اور واجب ہے جو امر الہی میں اپنی ذاتی رائے کو کوئی مقام نہ دیتے ہوں۔ بس ایسے مراجع تقلید کی تقلید اطاعت میں شمار ہوگی اور وہ خدا اور رسول کی اطاعت کہلائے گی۔ عبادت میں شرک۔ احتمال ہے کہ اہل کتاب اور مسلم حضرات عبادت کے ساتھ شرک کے عارضے میں بھی مبتلا رہے۔ مثلاً نصارہ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بلکہ عین اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی طرح غالی امیر المومنین کو خالق اور رازق کا مرتبہ دے کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو خدا کے امور میں شریک سمجھتے ہیں۔ بعض صوفیہ اپنے پیر و مرشد کی اطاعت میں اور عبادت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں خدا اور وہ واحد الوجود ہیں یا یہ کہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ یہی شرک ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بندگی کا مفہوم سمجھیں۔ شرک خفی کی اقسام پہچاننے کے لیے بندگی اور بندگی کا مفہوم سمجھیں۔ جب ہر عاقل اپنی دیگر مخلوق کی ہستی پر غور و غوص کرتا ہے تو وہ اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اصل زندگی، اس کے آثار و لوازمات سب کے سب خالق کائنات کی جانب سے ہیں۔ کوئی بھی شخص از خود کسی چیز کا حامل نہیں۔ تمام شعبۂ زندگی میں تمام مخلوقات اپنے خالق کی تابع ہیں۔ ان ضروریات کے لیے اسی سے لو لگاتی ہیں۔ انسان کو اس حقیقت سے آگاہ ہو جانا چاہیے جو کچھ اس کے اور دوسرے کے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور سب افراد خدا کی ملکیت اور اس کے مملوک ہیں۔ وہی سب کا مالک ہے اور سب اسی کے بندے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب خدا کے بندے ہی بن کر آتے ہیں۔ انسان اپنے ہیچ ہونے کو جان لے اور یہ بھی جان لے کہ وہ ہر حال میں خدا کا محتاج ہے۔ وہ بذات خود خدا کا فقیر ہے جبکہ خدا کی ہستی بے نیاز ہے۔ تمام طاقت و عزت صرف خدا کے لیے ہے۔ اگر یہ بات انسان کے شعور میں آ جائے، اگر وہ ایک لمحہ بھی خدا سے لا تعلق ہو تو وہ خود ختم ہو جائے گا۔ اس علم اور آگاہی کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا نیاز مند بن کر رہے۔ اسی نیاز مندی اور اللہ کے حضور عجز و نیاز کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کی بے انتہا نعمات کا حق تو کجا، بلکہ ان کا شکر بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر مرحلہ خدا کی ذات کے لیے وقف کر دے۔ زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں صرف کرو۔ نعمات الہیہ زندگی کے ہر لمحے میں میسر آتی ہیں۔ وہ ہمارا دائمی اور قدیمی رب اور پروردگار ہے۔
ہمیں چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت میں صرف کریں اور اسی کے فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ خداوند کریم اپنے بندوں کا بہت بڑا محسن ہے، کیونکہ اس نے شعار بندگی بھی بتا دیا اور بندوں کو حیران و پریشان و خائف نہیں چھوڑا۔ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے شعار بندگی بتایا۔ خدا اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ ہم اپنے وہم و گمان کے مطابق شعار بندگی ایجاد نہ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ نے امت محمدی کے افراد کے لیے عبادت کو سہل بنا دیا۔ بدنی عبادات کے سلسلے میں 24 گھنٹوں میں صرف 17 رکعت واجب ہیں۔ سال میں ماہ رمضان کے روزے صرف 1 ماہ واجب ہیں، اور حج بھی صاحب استطاعت پر ساری عمر میں 1 مرتبہ واجب ہے۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ، خمس اہم ہیں۔ یہ دونوں بہت سہل ہیں۔ اللہ نے اس مختصر عبادت کا صلہ بہت عظیم رکھا ہے۔ محض واجبات کی ادائیگی کو قرب خدا کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ نوافل و مستحبات کو قرب اور درجات کی بلندی کا باعث قرار دیا ہے۔ عبادتوں کی صحت، قبولیت اور تاثیر کی شرط یہ ہے کہ وہ محض رضائے الہی کے لیے ہوں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پس واجب یا مستحب عبادت کا مقصد محض ریاکاری یا لوگوں سے داد خواہی ہو تو ایسی عبادت باطل ہے اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ شرط الفت یہی ہے کہ رحمان کا بندہ رہا ہو۔ اگر عبادت میں تاخیر ہو جائے اور کچھ وقت بعد سر انجام دی جائے تو پروردگار ایسی غفلت کو بخش دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اوقات عبادت میں جو مصروفیت رہی ہو وہ محرمات میں سے نہ ہو۔ ان اوقات میں بندہ دوسروں کی عبادت نہ کرتا رہا ہو اور نہ ہی شیطان کے نقش قدم پر چلتا رہا ہو، نفسانی خواہش کو حکم خدا پر ترجیح نہ دی ہو۔ یہی صورتحال بر وقت عبادت کی بھی ہے۔ اگر عبادت کے علاوہ اور اوقات میں آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہو، مثلاً ظہر کے وقت صحیح اور اخلاص والی نماز ادا نہ کرے، تو اس نماز کی بجاوری نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، البتہ ایسی نماز خدا کی جانب میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں۔ جو شخص بہت سوں کی بندگی کرتا ہو اللہ کا خالص بندہ نہیں ہوتا، اس لیے ایسے فرد کی نماز اس کے درجات بلند نہیں کرتی اور نہ ہی قرب خدا میں اضافہ کرتی ہے۔ خدا صرف انہی کی عبادت قبول فرماتا ہے جو ہر وقت خدا سے ڈرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، خدا صرف متقی لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، بتوں کی ماں خود آپ کے نفس کا بت ہے، اس لیے کہ سارے بت سانپ ہیں لیکن یہ بت اژدہا ہے۔ خواہشات کی پیروی۔ مسلمان دن رات 10 مرتبہ حالت نماز میں ایاک نعبد دہراتا ہے، یعنی یہ کہ اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن 24 گھنٹے کا اکثر حصہ وہ اپنے نفسانی خواہشات اور شیطان کی پیروی میں گزار دیتا ہے۔ وہ شیطانی امیدوں اور نفسانی خواہشات کا گھوڑا بنا رہتا ہے۔ مال دنیا کے لیے ذلت اسے گوارا ہوتی ہے، اس لیے وہ ذلت کا بھی غلام بن جاتا ہے، خائن بن جاتا ہے، دوسروں کے حقوق نظر انداز کر دیتا ہے، یہاں تک کہ مال و دولت کے لیے دین کو بھی فروخت کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہوا۔ ایک دانشور کو شہنشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے شہنشاہ وقت کا احترام نہ کیا۔ شہنشاہ نے عرض کی، تم نے میری تعظیم کیوں نہ کی؟ دانشور نے کہا،
بادشاہ سلامت اس لیے کہ آپ جس کے بندے ہیں میں اس پر حکمرانی کرتا ہوں۔ آپ اپنے مال و منصب کے بندے ہیں جبکہ وہ چیزیں میری ٹھوکروں میں ہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ مال و دولت کی خاطر اپنا ایمان تک غارت کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کوفہ کے قاضی شرح کی داستان بھی بیان کریں گے آپ کے سامنے۔